مرحبا بعودتكم أيها الطلاب الكرام إلى درس الحديث من جديد. فحياكم الله أكرمكم الله وزادكم الله شرفا وعزا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا راجين الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد والصواب والنجاح والفوز في العاجل والعاجل. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز طلبہ، بفضل اللہ و بعون جل وعلا مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 7 پیش خدمت ہے، اور آج کی جو حدیث جن کا زیر مطالعہ ہیں ان کا بھی نمبر آپ کے سامنے ریٹن موجود ہے، 2091 سے لے کر اللہ اکبر 2106 2091 سے 2106 تک حدیث کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے، اور آتے ہیں آج بغیر تمہید کے اپنے اصل سبق کی جانب، اور براہ راست انشاءاللہ کتاب سے یہ حدیث جو ذکر ہوگی، یہ حدیث آپ کے ہمارے سامنے 2091 حدیث ہے، اور اس سے پہلے وقت کی قلت کی بنا پر ایک دو احادیث پچھلے سابقہ سبق سے ہماری بیان ذکر کرنے سے رہ گئی تھیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کو بھی سرسری ذرا پڑھ لیا جائے تاکہ کوئی بھی حدیث جو ہے وہ ہماری نظر سے پیچھے نہ رہے۔ بارک اللہ فیکم۔ تو یہ حدیث آپ کے سامنے 2088 ہے، یہ ہم مطالعہ کرتے ہیں پہلے، اس کے بعد آتے ہیں اپنے اصل سبق کی جانب۔ زر بن حبیش سے یہ مروی ہے، قال وہ کہتے ہیں سالت ابی بن کعب، میں نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، فقلت تو میں نے کہا، وان زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا رحمہ اللہ سے کہتے ہیں کہ سالت ابن ابی بن کعب، میں نے سوال کیا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فقلت تو میں نے کہا، ان اخاک ابن مسعود، کہ آپ کے بھائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یقول کہتے ہیں کہ من یقیم الحول، جو اقامت کرے پورا سال، یعنی جو قیام کرے پورا سال، یعنی تہجد پڑھے پورا سال، اقام یقیم، رات کی نماز، رات کا قیام، الحول پورا سال، یصب لیلۃ القدر، تو وہ شب قدر پا لے گا۔ پورا سال جو شخص پورا سال، ظاہر ہے کہ سال میں آتی ہے اور ضرور آتی ہے، تو وہ پا لے گا لیلۃ القدر۔ فقال رحمہ اللہ، تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہ رحمہ اللہ، اللہ اس پر رحم کرے، اللہ اس پر رحم فرمائے، کہ ارادہ، انہوں نے یہ چاہا ہے کہ اللہ یتقل الناس، کہ لوگ جو ہیں اسی بات پر ہی اعتماد نہ کر لیں، انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ لوگ اسی پر ہی اعتماد نہ کر لیں، تو اس لیے انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ تو حیرانگی والی بات اس لیے تھی کہ یہ تو رمضان میں آتی ہے، اور رمضان کا تذکرہ انہوں نے نہیں کیا، بلکہ کہا کہ جو شخص پورا سال اقامت کرے گا، قیام کرے گا، تو وہ لیلۃ القدر پا لے گا۔ اس کی بجائے وہ رمضان کی بات کیوں نہیں کی انہوں نے کہ رمضان میں آتی ہے لیلۃ القدر؟ تو اس پر انہوں نے آگے سے جواب میں یہ فرمایا کہ انہوں نے یہ چاہا ہے، اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے، کہ لوگ صرف رمضان کے اس آخری اکشرے پر توکل کر کے نہ بیٹھ جائیں، عبادت کر لیں اور پورا سال پھر کہیں جی اب تہجد کی ضرورت نہیں، قیام کی ضرورت نہیں، عبادت کی ضرورت نہیں، 83 برس سے زیادہ کا ثواب تو مل گیا۔ اما انہو کذالک انہا فی رمضان، جی حالانکہ انہیں یہ معلوم ہے، جہاں تک ان کے علم کا معاملہ ہے تو انہیں علم ہے خوب کہ انہا فی رمضان، وہ رمضان میں ہی آتی ہے، وانہا فی العشر الاواخر، اور وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہی ہوتی ہے، وانہا لیلۃ 27، اور وہ 27ویں شب ہی ہوتی ہے، اور بے شک وہ 27ویں شب ہے۔ ثم حلف، پھر انہوں نے اس پر قسم بھی کھائی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ انشاءاللہ کہے بغیر، لا یستثنی، یہ بھی نہیں کہا کہ انشاءاللہ، اللہ کی قسم، وہ انشاءاللہ بھی نہیں کہا، لا یستثنی، ذہن میں رکھیے گا۔ ابی بن کعب، انہا لیلۃ 27،
کہ بے شک وہ 27ویں شب ہے. فقلت تو میں نے کہا بأی شیء، اللہ اکبر، میں نے کہا کہ یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا ان سے یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تقول ذالک یا ابا المنذر، بأی شیء تقول ذالک یا ابا المنذر، اے ابو منذر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ 27ویں شب ہی ہے؟ قال بالعلامہ، انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ وہ اس نشانی کی بنا پر، اس علامت کی بنا پر، او بالآیا، یا یہ لفظ استعمال کیے، اس علامت یا نشانی کی بنا پر جو ظاہر ہوتی ہے. اللہ تی اخبارنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کی بابت ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر بھی دی ہے. اور وہ کیا ہے؟ فقول تو بے، اچھا، انہا تطلع یوم لا شعاع لها، کہ اس دن جو سورج طلوع ہوتا ہے، اس رات کے لیلۃ القدر جب گزر جاتی ہے تو اس کے بعد جو سورج طلوع ہوتا ہے، لا شعاع لها، تو اس کی شعاع نہیں ہوتی، یعنی وہ حدت میں، تمازت میں، گرمی میں کم ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اور وہ دن بھی اس رات کی برکت سے قدرے ٹھنڈا رہتا ہے، پرسکون رہتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی علامت ہے. تو ابی بن کعب جو ہیں وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھایا کرتے تھے کہ انا لیلۃ 27، کہ وہ 27ویں شب ہی ہے. یہ حدیث جو ہے 2088 امام مسلم نے اس کو روایت کی ہے، اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے. آگے آتے ہیں 2089 عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. قالت، کہتی ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر، رمضان المبارک کے آخری جو 10 دن ہیں ان میں اتنی محنت و عبادت و ریاضت کرتے، یجتہد ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ اس قدر وہ رمضان المبارک کے دیگر دنوں میں نہیں کیا کرتے تھے. فی غیر رمضان المبارک میں یا دیگر پورے سال میں اتنی محنت نہیں کرتے تھے جتنی رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں کرتے تھے، محنت، عبادت و ریاضت کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اور محنت و عبادت اور اس کے ساتھ دیگر بھی ذکر، اذکار، قرآن کی تلاوت، سخاوت، سارے نیکی کے امور اس میں شامل ہیں، یہ اجتہاد میں، محنت میں. آگے ہمارے پاس حدیث 2090 وعن عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، آپ کی عادت، پاکیزہ عادت تھی، اذا دخل العشر، جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آ جاتا، داخل ہو جاتا، شد میدرہ، تو آپ اپنا لنگوٹ کس لیتے، شد میدرہ، یعنی آپ اپنا تیاری کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، شد میدرہ، واحیا لیلہ، اور اپنی رات کو زندہ کرتے، پوری رات جاگتے، وائی کا دہلہ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے، بیدار فرماتے، بیدار رکھتے اہل خانہ کو بھی. تو یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طرز عمل تھا رمضان المبارک میں، اور آپ کی جو عبادت و ریاضت تھی اس سلسلے میں. عزیز طلبہ، آتے ہیں الفصل الثانی، دوسری فصل ہے کسی اپنا لیلۃ القدر کے بارے میں. دوسری فصل آتی ہے 2091. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قالت، کہتی ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارائیت، ذرا بتلا دیجئے، ان علم تو، اگر میں جان لوں، ایو لیلۃ لیلۃ القدر، کون سی رات جو ہے وہ قدر والی رات ہے، لیلۃ القدر، کون سی رات قدر والی رات ہے، مجھے مل جائے، میں جان لوں، تو میں پا لوں، تو ما اقولو فیہا، تو میں اس میں کیا کچھ کہوں، کیا پڑھوں، کیا ذکر کروں، کیا عمل کروں. قال، آپ نے فرمایا، قولی، کہو عائشہ رضی اللہ عنہ، اللہم انکا عفو، اے اللہ بے شک تو عفو ہے، تیری ذات عفو ہے، سراپا معاف کرنے والی، سبحان اللہ. تحب العفو، تو معاف کر دینے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، مجھے بھی معاف کر دے. بڑی معروف یہ دعا ہے، رواه احمد وابن ماجہ والترمذی وصححہ، امام ترمذی نے اس کو صحیح گردانا ہے، صحیح کہا ہے. تو عزیز، حدیث کی سند صحیح ہے. اور ایک دوسری حدیث میں بھی عزیز طلبہ یہ ذکر ہوا ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 دن تک مسلسل آیا، اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فضیلت والی
سب سے فضیلت والی دعا کے بارے میں مجھے بتائیے کہ وہ کون سی ہے اور کیا کہوں میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اپنے مالک سے دنیا اور آخرت کی تندرستی اور عافیت مانگو، وہ اس میں ہر عافیت اور ہر قسم کی نعمت اور ہر قسم کی خیر و برکت آ جاتی ہے۔ واللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اس قسم کے الفاظ، اس میں عافیت کے الفاظ۔ جی آگے ہے حدیث 2092 وان ابی بکرہ، ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے کہا، میں نے سنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے یہ بات آپ کو سنا، التمسوها، کیا فرما رہے تھے کہ لیلۃ القدر کو التمسوها، اس کو تلاش کرو۔ التمسوها، التماس کا معنی عزیز طلبہ ہوتا ہے کہ بڑی مشقت سے، بڑی تگ و دو کے بعد، بڑی محنت کے، عبادت و ریاضت کے بعد، مشقت کے بعد کسی چیز کو تلاش کرنا، کسی چیز کو پا لینا، التماس اس میں آتا ہے۔ اس علم کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے نا الفاظ کہ خرجت یلتمس فی علما، یلتمس فی علما سہل اللہ لہ بیت من سلک طریقا یلتمس فی علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ تو التماس کا معنی ہے کہ محنت، شاق محنت کے بعد اور بڑی تگ و دو کے بعد کسی چیز کو پانا یا تلاش کرنا۔ تو التمسوا، آپ فرما رہے تھے کہ اس کو تلاش کرو، یعنی لیلۃ القدر کو، فی تسع یبقینا، فی تسع، 9 راتوں میں جب باقی رہ جائیں۔ کیا مطلب؟ جب باقی 9 رہ جائیں گی تو کون سی رات ہوگی؟ 21ویں۔ او فی سبع یبقینا، یا 7ویں میں جب باقی رہ جائیں تو وہ کون سی ہوگی؟ 23ویں۔ 7 اور 3 10 ہوتا ہے۔ او فی خمس یبقینا، یا 5ویں میں جب وہ باقی رہ جائیں تو یہ 25ویں ہوگی، 5 باقی۔ او ثلاث یبقینا، یا یہ ہے کہ تیسری رات میں یبقینا جب باقی رہ جائیں، کیا مطلب؟ یہ 27ویں، 7 اور 3 10 ہوتا ہے۔ او آخر لیلۃ، یا رات کی آخری رات جو 29ویں ہے، وہ بھی طاق ہوتی ہے۔ تو ان راتوں میں تلاش کرو۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اشراق کی آخری جو طاق راتیں ہیں ان کا ذکر فرمایا اس میں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اور یہ حدیث بھی 2092، اس کی سند جو ہے صحیح ہے۔ آگے آتے ہیں 2093، وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لیلۃ القدر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا لیلۃ القدر کے بارے میں، یعنی کب ہے وہ، کب ہوتی ہے، کس میں زیادہ چانس ہوتا ہے اس کے آنے کا، واقع ہونے کا۔ فقال، آپ نے فرمایا یا فی کل رمضان، وہ تو ہر رمضان میں ہوتی ہے۔ رواہ ابو داؤد، امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے۔ وقال، اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے یہ بھی کہا ہے، رواہ سفیان و شعبۃ عن ابی اسحاق موقوفا علی ابن عمر، کہ اس روایت کو سفیان اور شعبہ نے ابو اسحاق کے حوالے سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے موقوف روایت کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس کا موقوف ہونا درست ہے، صحیح ہے، جبکہ مرفوع ہونا اس کا جو ہے یہ جو ہے ضعیف ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اس لیے کہ اس کی سند میں ابو اسحاق کا نام موجود ہے، اور مزید یہ ہے کہ حدیث کے جو شواہد ہیں وہ بھی ضعیف ہیں، لیکن اس کے جو میں بات کر رہا ہوں نا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ جو حدیث ہے جس میں اس کو مرفوع بیان کیا گیا ہے، ویسے اس کا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ پر موقوف ہونا صحیح ہے، جیسا کہ یہاں نیچے ذکر ہوا ہے۔ ان کا اپنا یہ قول ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا۔ اور یا فی کل رمضان، کے وہ ہر رمضان میں آتی ہے، اللہ کے رسول کا کہنا، فقال یا فی کل رمضان،
وہ ہر رمضان میں آتی ہے، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ لیلۃ القدر ہر رمضان میں ہر سال ضرور آتی ہے، ہر سال کے ہر رمضان میں یہ ضرور آتی ہے، ایک تو یہ معنی ہوگا. اور ایک یہ معنی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مراد یہ تھی کہ یہ لیلۃ القدر پورے رمضان میں گھومتی ہے، صرف آخری عشرے میں نہیں، یا فی کل رمضان، پہلے عشرے میں بھی آ سکتی ہے، دوسرے عشرے میں بھی آ سکتی ہے، اور تیسرے میں بھی آ سکتی ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ پورے سال میں گھومتی ہے. اس طرح کی روایات ہیں جو کہ جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی مذکور ہیں، تو کہ آخری عشرے سے علاوہ بھی یہ آتی ہے. واللہ عالم. بہرحال آگے چلتے ہیں. نیکسٹ حدیث ہے ہمارے پاس 2094. السلام علیکم. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جب رمضان میں ليلۃ القدر آتی ہے تو جیسے اب ہم جی لوگ یہاں ذرا پہ اونچی آواز سے. کوئی سی بھی طاق آتا ہے، چاہے 21ویں ہے، 25ویں، 23ویں، کوئی سی بھی ہے. جی جی اگر ہم جیسے عبادت کر رہے ہیں تو جیسے امریکہ ہے وہاں پہ دن کا ٹائم ہے، یا کہیں اور ممالک میں اس کو ڈے ٹائم ہوتا ہے، جیسے ان کے اور ہمارے روزوں میں بھی ایک دن کا فرق ہوتا ہے جس طرح سے. تو پھر میں اس کے بارے میں اکثر سوچتی ہوں کہ یعنی کہ آیا پھر وہ ہر ایک کے لیے مختلف ہوتی ہوگی مختلف نہیں ان ہوتی. کے جب آپ نے ضرورت کے حساب سے. نہیں، اسی کا تو یہ معنی ہے کہ پورے رمضان میں گھومتی ہے، اور یہی معنی ہے کہ دیگر دنوں میں بھی آ سکتی ہے. تو اصل میں زیادہ امکان طاق میں ہوتا ہے، بقیہ دنوں میں بھی. تو امریکہ میں کوئی طاق نہیں ہے، یہاں طاق ہے، وہاں طاق کے علاوہ بھی آ سکتی ہے. یہی تو معنی ہے نا، جی حدیث میں کہیں بھی تعین نہیں ہے. دیکھیے نا، یہ بھی جی حدیث صحیح ہے، فی کل رمضان، پورے رمضان میں جی آ جی سکتی ہے. جی جی تو ٹھیک ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعتکاف کیا ہے، پہلے عشرے میں، دوسرے عشرے میں، اور دوسرے عشرے میں آپ کو دکھائی گئی، جیسا کہ ہم نے حدیث میں پڑھا ہے، جس میں آپ نے سجدہ کیا اور کیچڑ تھا اور بارش تھی، تو وہ 21ویں شب تھی. اور اسی طرح امام شافعی کہتے ہیں یہ 25ویں میں زیادہ امکان ہے. اس کا مطلب ہے صحابہ بھی جو ہیں وہ ان کے اقوال اور احادیث مختلف ہیں. اس لیے جب یہ ہم کہیں گے کہ پورے رمضان میں آ سکتی ہے، طاق راتوں کے علاوہ بھی آ سکتی ہے، اور آخری عشرے کے علاوہ بھی آ سکتی ہے، تو پھر یہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے کہ امریکہ ہو یا کوئی بھی ہو، وہاں کسی اور دن میں آ جائے گی، یہاں کسی اور دن میں آ جائے گی، یہاں وہاں وہ اور دن ہوگا اور اسی وقت یہاں طاق رات ہوگی، وہاں جفت ہوگی، لیکن ایک ہی وقت میں لیلۃ القدر موجود ہے پوری روئے زمین میں. فرق صرف یہ ہے کہ کسی کے پاس جفت ہے، کسی کے پاس طاق ہے، کسی کے پاس آخری عشرہ ہے، کسی کے پاس آخری عشرے سے ایک دو دن پہلے ہو سکتا ہے، ایک دن پہلے ہو سکتا ہے. تو اصل جو ہے وہ جواب اگر یہ ہو تو پھر یہ اشکال ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا جی، آگے ہے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2094. قال کہتے ہیں قل تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لی بادیتن، میرا ایک جنگل ہے، یعنی میری زمین ہے، لینڈ، اور وہ جنگل نما ہے، فیہا اکون فیہا، میں اس میں رہتا ہوں، یعنی ان لی بادی اکون فیہا، میں اس میں زیادہ گزر بسر کرتا ہوں، اسی میں رہتا ہوں، رہائش میری وہی ہے، وانا اصلی فیہا، اور میں اسی میں نماز پڑھتا ہوں، بحمد اللہ، اللہ کی تعریف، الحمدللہ. تو فمرنی بلیلۃ، تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیجئے کسی رات کے بارے میں، انزلھا الی ھذا المسجد، کہ میں وہ رات گزاروں اس مسجد میں. مراد مسجد نبوی ہے یا اور مسجد جو بھی آپ کے سامنے تھی یا ان کے سامنے. تو فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انزل لیلۃ 23، اگر تو چاہتا ہے تو تم آ جاؤ رمضان المبارک کی 23ویں شب، لیلۃ 23، یہاں 23ویں شب آ گئی، دیکھ لو. قیلا، کہا گیا، لابنہ، تو جب یہ بات ہوئی تو عبداللہ بن انیس جو راوی ہیں حدیث کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے سے پوچھا گیا، قیل لابنہ، کسی نے پوچھا، سوال کیا، کیف کان ابو کا یصنع،
کہ آپ کے جو والد تھے وہ کس طرح کا طرز عمل تھا ان کا, کیا کرتے تھے, کیسے وہ پھر اپنا ان کا جو معمول تھا کیا تھا, مسجد میں آنے کا یا گھر میں یا جنگل میں نماز پڑھنے کا. اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی تو کالا, ان کے بیٹے نے کہا, کانا یدخل المسجد اذا صلی اللہ علیہ وسلم, جب عصر کی نماز پڑھ لیتے تو مسجد میں داخل ہو جاتے, یدخل المسجد, مسجد میں داخل ہو جاتے, اذا صلی اللہ علیہ وسلم, جب وہ عصر کی نماز پڑھ لیتے میرے باپ والد عبداللہ بن انیس. فلا یخرج منہ لحاجۃ, تو پھر وہ نہ نکلتے وہاں سے, یعنی مسجد سے کسی بھی ضرورت کی وجہ بنا پر, کسی بھی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ وہاں سے مسجد سے نہیں نکلتے تھے, حتی یصلی الصبح, یہاں تک کہ صبح کی فجر کی نماز پڑھ لیتے, فرض نماز. فاذا صلی الصبح, تو پھر جب آپ صبح کی نماز پڑھ لیتے فجر کی مسجد میں, وجد دابۃ علی باب المسجد, تو باہر آتے مسجد کے دروازے پر, تو مسجد کے دروازے پر اپنی جو سواری ہے وہ تیار پاتے, وہاں پہنچی ہوتی, یعنی وہ آپ کا جو گھر والے کو بیٹا یا کوئی آپ کا ملازم یا خادم, وہ تیار جو ہے وہ سواری لے کے آ جاتا. فجلس علیہا, تو اس پر وہ بیٹھ جاتے, ولاحق ببادیتہ, اور پھر وہ اس کے بعد جنگل میں آ جایا کرتے. تو اس کے بعد ان کا یہ معمول بن گیا تھا. رواہ ابو داؤد, امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے. 2094 حدیث ہے یہ, تو بعد نے اسے ضعیف کہا ہے, لیکن بعض محققین کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے سند کے اعتبار سے. واللہ عالم, بہرحال یہ ضعف اتنا شدید نہیں ہے کہ اس کو اگنور کیا جائے, اور اس کی اصل جو ہے وہ صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے, تو یہ زیادہ صحت کے قریب ہے حدیث. اور اس سے عزیز طلبہ یہ لازم نہیں آتا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 23ویں رات کو ہی ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا نا, انزل لیلۃ 23 کہ تم اگر چاہتے ہو مسجد میں قیام کرنا لیلۃ القدر کی تلاش میں, تو پھر 23ویں شب کو مسجد میں آ جاؤ. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 23ویں کو ہی آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدریہ وحی اللہ نے یہ بتا دیا ہو کہ اس سال 23ویں شب ہے, تو آپ نے اس پر اس کو کہہ دیا, کیونکہ دوسری ساری جتنی بھی حدیثیں صحیح ہیں اور اس میں دیگر راتوں کا ذکر ہے. آگے آتے ہیں تیسری فصل ہے اس میں لیلۃ القدر کے سلسلے میں. ہمارے پاس اس کی جو احادیث ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں. حدیث نمبر 2095 عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے. قال, وہ کہتے ہیں, خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, لیخبرنا بلیلۃ القدر, تاکہ آپ ہمیں خبر دیں لیلۃ القدر کی رات کے بارے میں کہ وہ کون سی ہے. فتلاها رجلان من المسلمین, تو دو آدمی مسلمانوں میں سے آپس میں الجھے ہوئے تھے, لڑ رہے تھے, جھگڑ رہے تھے. فقال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہاں ٹھہر گئے کچھ ان کا جو ہے نپٹانے کے لیے جھگڑا وغیرہ, اور اس میں آپ مصروف ہو گئے. اور بعد میں فرمایا کہ خرج, تو میں نکلا تھا, لأخبرکم, تاکہ تمہیں خبر دوں, بلیلۃ القدر, لیلۃ القدر کے بارے میں کہ کب ہے وہ, کون سی رات ہے. فتلاها فلان و فلان, تو فلاں فلاں شخص جو ہے وہ آپس میں الجھ رہے تھے, جھگڑ رہے تھے. فرفعت, تو وہ لیلۃ القدر کا جو رات کا جو ٹائم ہے یا وہ گھڑی ہے یا جو معلومات ہیں یا جو تھیں وہ اٹھا دی گئیں, وہ میرے ذہن سے اٹھا لی گئیں. واسا, اور قریب ہے اور ممکن ہے, یکون خیر لکم, کہ یہ معاملہ تمہارے حق میں بہتر ہوا ہو. بہتر کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ جواب دے دیتے, آ کر امت کو بتا دیتے کہ فلاں ہی رات ہے, تو بس ایک رات کو پکڑ لو, باقی سارا سال امت کہتی کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اب عبادت کرنے کی, کیونکہ 83 برس جو ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. تو وہ ثواب ہم نے لے لیا, اب ضرورت نہیں رہی, تو امت جو ہے عمل میں پیچھے رہ جاتی.
تو یہ اس اعتبار سے ان کے لیے بہتر ہوا کہ اللہ نے علم اٹھا لیا. بھئی اب کم از کم 10 دن تو مارو اس رات کو پانے کے لیے. فلتا میں سوا تو تم اب اس کو تلاش کرو فی التاسعۃ والسابعۃ والخامسۃ. تاسعہ یعنی جب 9ویں رات ہو یعنی 21ویں شب، والسابعۃ اور 23ویں شب، والخامسۃ اور 25ویں شب، یعنی 21ویں 23ویں اور 25ویں یہ تین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 27ویں کا ذکر نہیں کیا. وہ آج کل ہم جو ہیں وہ 27ویں بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہے ہی 27ویں. صحیح بخاری میں ہے یہ حدیث 2095. تو فتلاح رجلان اس کو انڈر لائن کیجیے. سر یہ سبا 7ویں کا نہیں ہے، اوپر لفظ سبا کا استعمال ہوا ہے. نہیں تاسعہ ہے نا، سابعہ اور تاسعہ اور خامسہ. تاسعہ اور سابعہ سابعون ہوتا تو پھر تو ٹھیک تھا. اب سابعہ جس مراد 7ویں شب، ہاں جی، اور 5ویں شب، اور اسی طرح 9ویں شب. 9ویں، ہاں تو پھر یہ جو 9ویں 7ویں ہوگی آ تو گیا نا، ایک پیچھے. 27ویں. جی ہاں، انس رضی اللہ عنہ سے کلیئر ہے. نہیں سر، سابین جو ہے وہ 27ویں نہیں ہوگی؟ نہیں نا، سابعہ ہے یہ. 27ویں تو 27 ہونا تھا. خمسہ ستہ سبا، سبا سے سابین. 9ویں رات جب ہوگی تو وہ 21ویں بنے گی. اچھا 23ویں جب 7ویں رات ہوگی تو 7 اور 30 23ویں بنے گی. اور خامسہ 5 پیچھے رہ گی 25ویں بنے گی. صحیح، ٹھیک ہے. مراد یہی ہے محدثین کی بھی اس سے. ویسے احتمال ہو سکتا ہے دوسرا معنی بھی ہو، 9ویں رات 29ویں یا 27ویں یا 25ویں. نہیں، لیکن یہ نہیں ہے مراد. یہاں مراد ہے 21ویں 23ویں اور 25ویں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان لیلۃ القدر، جب لیلۃ القدر ہوتی ہے، نزل جبریل، جبریل اترتے ہیں. ظاہر ہے جیسے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. جبریل اور امین آتے ہیں. روح، الروح فی کبکبۃ من الملائکۃ، فرشتوں کے ایک بڑے گروہ میں، فرشتوں کی پوری جماعت میں. یصلون، کنٹینیو کرتے ہیں، یصلون وہ رحمتوں کی دعا کرتے ہیں، علی کل عبد قائم، ہر اس بندے کے حق میں جو کہ وہاں قیام کر رہا ہوتا، کھڑا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. قائم او قائدن، یا بیٹھا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. یذکر اللہ عز وجل، اللہ عز وجل کا ذکر کرتے ہوئے. جو بیٹھا ہوا یا کھڑا ہے، قیام کیا ہوا ہے، اس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِهِمْ، تو پھر جب ہوتا ہے ان کی عید کا دن. رمضان گزر گیا، عید کا دن آ گیا. یعنی یوم فطرہم، یعنی ان کے افطار کے دن، عید الفطر کا. باہا بہم الملائکۃ، تو اللہ جل شانہ باہا بہم الملائکۃ، اپنے فرشتوں کے سامنے ان پر فخر کرتا ہے. فرشتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ جل شانہ اپنے ان بندوں پر فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں. فقالا، فرماتا ہے اللہ، یا ملائکتی، ہے میرے فرشتوں، ما جزاء اجیر وفى عملا، کیا بدلہ ہے اس اجیر کا، وہ جو کہ مزدوری کر رہا ہے. مزدور کا کیا بدلہ ہے اس مزدور کا. وفى عملہ، جو اپنا عمل یا اپنا کام پورا سر انجام دے، دیانتداری کے ساتھ مزدوری کرے. قالو، فرشتے کہتے ہیں، ربنا، ہمارے پروردگار، جزاؤہ ان یوفى اجرہ، اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کو پورا اجر دیا جائے، جس نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. قال ملائکتی، تو پھر اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں، عبیدی و امائی، میرے بندوں نے اور میری بندیوں نے. امائی سے مراد عورتیں، خواتین بھی ہیں ساتھ ہی. میرے بندوں نے اور میری بندیوں نے قضاء فریضتی، میری ڈیوٹی جو ہے وہ پوری کی، فرض نبھایا، اس کو ادا کیا. علیہم، جو ان پر تھی. ثم خرجوا یعجون علی الدعاء، پھر وہ نکلے اس کے بعد دعا کے لیے. یعجون، پھر وہ جلدی نکلے دعا کی خاطر.
مجھ سے مانگنے کے لیے، وعزتی اور میری عزت کی قسم، وجلالی اور میرے جلال عزت و جلال کی قسم، وکرمی وعلوی اور میرے کرم اور میری بلند جو ذات ہے اس کی قسم، میری بلندی کی قسم، وارتفاع مکانی اور میرے بلند مکان یعنی جگہ کی قسم۔ اللہ جل شانہ اپنی ذات کی قسمیں کھا رہے ہیں اپنی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے۔ لَأُجِيبَنَّهُمْ، میں ضرور ان کی دعاؤں کو اب قبول کروں گا، لَأُجِيبَنَّهُمْ۔ فَيَقُولُ، تو وہ اللہ جل شانہ کہتا ہے ارجعوا، لوٹو تم میرے بندو، میرے بندوں اور بندیوں لوٹو، قد غفرت لکم، تحقیق میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، وبدلت سیئاتکم حسنات، اور میں نے تمہاری غلطیوں کو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ معاف ہی نہیں کیا بلکہ جو گناہ غلطیاں تھیں ان کو نیکیاں بنا دیا ہے، اطاعت و گزاری، فرما برداری۔ قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد فیرجعون مغفور لہم، تو یہ لوگ جو ہیں وہ لوٹتے ہیں سارے جو میدان میں ہوتے ہیں عیدگاہ میں، دعائیں کرتے اپنے گھروں میں اس حال میں کہ ان کی بخشش ہو چکی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ وعدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہم۔ لیکن یہ جو حدیث ہے عزیز طلبہ انتہائی ضعیف ہے حدیث، یہ لوگ بیان کرتے ہیں واعظین خاص طور پر، لیکن یہ حدیث موضوع ہے، فیبریکیٹڈ ہے، اس حد تک یہ ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کی سند میں کون ہے؟ اسرم بن حوشب کذاب راوی ہے، آپ کے سامنے موجود ہے، اس کی جو تخریج ہے اس کا حکم ہے۔ آتے ہیں آگے باب الاعتکاف کی جانب، یہ بھی رمضان المبارک میں ایک بڑا عمل ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اللہ اکبر۔ اعتکاف سب جانتے ہیں، اعتکاف کا معنی اعتکاف یعتکف اعتکافا وانتم عاکفون فی المساجد، یہ مشروع ہے ماشاء اللہ، اور اس سے مراد یہ ہے چمٹنا اللہ جل شانہ کی عبادت و ریاضت اور ذات کے ساتھ وابستہ ہونا عبادت کے ذریعے۔ تو اعتکاف بندہ روزہ کی حالت میں مسجد میں شب و روز ٹھہر کر عبادت کرتا ہے، اعتکاف کی حالت میں اور روزہ کی حالت میں اور مسجد میں، اور رات اور دن ٹھہر کر عبادت کرتا ہے۔ تو اکثر علماء کہتے ہیں کہ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، فرض تو نہیں لیکن سنت مؤکدہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رمضان المبارک کے ہر رمضان المبارک میں وفات تک ہمیشہ اعتکاف فرمایا، اور جب نہیں کر سکے اعتکاف کسی سفر کی وجہ سے تو اس کی آپ نے قضا بھی دی، جیسا کہ آگے حدیثوں میں آ رہا ہے۔ پہلی حدیث ہمارے پاس ہے اعتکاف کی، ہر عورت مرد کے لیے یہ مشروع ہے، جو بھی حالات یا ایسا موقع بنا لیں، توفیق پا لیں اللہ کی بارگاہ میں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً اعتکاف کیا رمضان کے آخری عشرے میں، ہر رمضان کے آخری عشرے میں، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو اٹھا لیا۔ ثم اعتکف ازواج من بعدہ، اور پھر اس کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف جاری رکھا۔ تو خواتین کے لیے بھی اعتکاف جو ہے مشروع ہے، لیکن ہے مسجد میں، اگر موقع بن جائے تو۔ گھر میں اعتکاف کی مشروعیت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ 2098 اپنے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو جاتے بہت زیادہ سخی خیر و برکت کے معاملے میں، مال خرچ کرنے میں، ہر اعتبار سے۔ وکان اجود ما یکون فی رمضان، اور جب رمضان میں بہت زیادہ آپ کی سخاوت بڑھ جاتی، ما یکون فی رمضان کان جبریل یلقاہ کل لیلۃ فی رمضان، کہ جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ آپ سے ملتے، ملاقات کرتے رمضان کی ہر رات میں، تو اس وقت آپ کی جو سخاوت ہے بہت زیادہ بڑھ جاتی۔
یارد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل الامین پر قرآن پڑھتے، قرآن پیش کرتے، سبحان اللہ، دور کرتے جبریل الامین کے ساتھ۔ فَإِذَا لَقِيَهُ جبریل، تو پھر جب آپ سے جبریل ملتے، کانا اجود بالخیر، تو آپ بلائی میں، خیر و برکت میں، خرچ کرنے میں اتنا بڑھ جاتے کہ من الریح المرسلہ، تند و تیز آندھی سے بھی آپ کی سخاوت جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی، سبحان اللہ۔ 2098 کان اجود بالخیر من الریح المرسلہ، اس کو انڈر لائن کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بارش لانے والی آندھی سے بھی بڑھ جایا کرتی تھی۔ ہاں جی، آگے حدیث ہے ہمارے پاس 2099، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قالا، کہتے ہیں، کانا یعرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا قرآن، کل عام، ہر سال، ہر سال ایک بار قرآن سنایا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ پر پیش کیا جاتا تھا، یعنی جبریل الامین بھی آتے، وہ بھی سناتے، سنتے آپ ان کو سناتے، وہ آپ کو سناتے، دور کرتے۔ کل عام مرتن، ہر سال ایک بار، فورد علیہ مرتین فی العام الذی قبض، تو 2 بار آپ پر پیش کیا گیا قرآن اس سال جس سال کے آپ کی روح قبض کی گئی، یعنی آپ فوت ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے پاس چلے گئے۔ وَقَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ 10، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے ہر سال رمضان میں 10 دنوں کا۔ فَاعْتَكَفَ 20 فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ، تو آپ نے اعتکاف فرمایا 20 دنوں کا اس سال جس سال کے آپ اللہ کے پاس چلے گئے، یعنی آپ کی روح قبض کر لی گئی، تو اس سال آپ نے 20 یعنی نسخہ بڑھا دیا۔ تو آپ کے آخری عمر کے جو اعمال تھے وہ پہلے کی نسبت زیادہ تھے، تاکہ امت جو ہے اس میں زیادہ سے زیادہ محنت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو اپنائے۔ تو آخری وفات کے سال 2 بار قرآن اور 20 دن اعتکاف، اس لیے فرمایا کہ آپ کی امت عبادت و ریاضت میں زیادہ کوشش کرے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر قرآن پیش کیا جاتا تھا ہر سال رمضان میں ایک بار۔ ظاہر ہے جبریل الامین آپ کے ساتھ دور فرماتے، جیسا کہ اوپر حدیث میں بھی آیا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں۔ اور جس سال آپ اللہ کے پاس ساتھ ملاقی ہوئے، اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 بار قرآن پڑھا گیا، اور اسی طرح 2 بار آپ نے 10 کی بجائے 20 دن کا بھی اعتکاف کیا۔ تو اس لیے یہ بھی تھا کہ ایک سال رمضان کے آخری عشرہ میں ازواج مطہرات کی وجہ سے اعتکاف چھوڑ دیا تھا، اور شوال میں اس کو ادا کیا تھا۔ تو جو بھی چھوٹا آپ کا سفر کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو آپ نے اس کی قضا دی، چھوڑا نہیں۔ اور یہ بھی درست معلوم ہوتا ہے کہ ایک سال مکہ کا سفر آپ نے فرمایا 9 ہجری کو، اور آپ کا اعتکاف رہ گیا تھا، تو جب دوسرا سال ہوا تو آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا، جیسا کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث سے مروی ہے، اور سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو آتے ہیں اگلی حدیث میں 2000 یعنی 2100 حدیث ہمارے پاس۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی قالت کہتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اعتکف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف فرماتے، ادنا الی راسہ، تو آپ قریب کرتے میری جانب اپنا سر مبارک، وهو فی المسجد، اس حال میں کہ آپ مسجد میں ہوتے، فارجلہ، تو میں آپ کے سر مبارک کی کنگھی کر دیا کرتی، وکان لا يدخل البیت الا لحاجت الانسان، اور آپ اعتکاف کی حالت میں مسجد سے باہر نہیں آتے تھے یا گھر میں نہیں داخل ہوتے تھے سوائے انسانی حاجت پوری کرنے کے لیے۔ تو اس میں پیشاب وغیرہ اور کھانے اور کوئی چیز حاجت ضرورت کی چیز جو ہے، جب آپ کو ضرورت پیش آتی تو آپ آتے، اور فوراً وہ ضرورت پیش کرنے کے فوراً بعد آپ دوبارہ اپنے جو مسجد ہے اس میں تشریف لے آتے۔ اور جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے اور مسجد نبوی کے درمیان صرف ایک پردہ ہی تھا، اور آج کل وہ حجرہ جو ہے وہ بالکل مسجد کے اندر ہے، تو آپ پردہ ہٹا کر اپنے گھر سے مسجد اور مسجد سے گھر میں آ جاتے تھے۔
تو اس لیے یہ کام بڑا ایزی تھا کہ آپ اپنا سر مبارک جھکا دیتے اور وہ کنگھی بھی کر دیا کرتی ہیں اور بھی صفائی وغیرہ جو بھی. تو یہ حدیث ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس حد تک کام جو ہے وہ جو ضرورت کی بنا پر انسان اپنے معتکف سے نکل کر باہر آ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. حدیث نمبر آ گیا ہمارے پاس 2101. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بیان ہو گئی. اور اس کے بعد نیکسٹ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے حدیث مروی ہے کہ ان عمر اسار النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کے جو والد محترم ہیں انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قال اور فرمایا کنت نظرت فی الجاہلیہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ ان اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام کہ میں ایک رات اعتکاف کروں گا مسجد حرام میں. قال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا فاوف بنذرک تو پھر اگر نظر ماننی تھی تو اپنی نظر کو پورا کرو. تو عبادت کے لیے نظر مان لے جاہلیت کی کوئی عمل کی نظر اور وہ ممکن ہو تو اسلام لانے کے بعد بھی اس کو پورا کرنا ضروری ہے اگر وہ مشروع ہے اللہ کی معصیت میں نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو کفر کی حالت میں نظر کو مانی ہوئی نظر پورا کرنا واجب ہے. اور یہ بھی ہے کہ اس سے یہ شبہ پڑتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے پھر روزہ نہیں رکھا ہوا تھا تو آپ نے روزے کے بغیر ہی یہ جو ہے اپنا اعتکاف کیا. حالانکہ اعتکاف میں تو روزہ ضروری ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں گفتگو ہے ائمہ کی آپس میں. تو امام نسائی کی ایک روایت کے مطابق سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کی صراحت موجود ہے. ٹھیک ہے جی. مگر جو امام نسائی کی یہ روایت ہے اس میں ذرا ایک سند میں عبداللہ بن حذیل راوی وہ ضعیف ہے. اللہ عالم بالصواب. نعود الى الدرس من جدید ایھا الطلاب الکرام اللہ آپ کے علم و عمل میں برکت دے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث 2102 منقول ہے مروی ہے. قال وہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں. فلم یعتکف عاما تو ایک سال آپ اعتکاف نہ کر سکے. فلما کان العام المقبل تو جب آئندہ سال آیا تو اعتکاف 20 تو آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا. تو یہ بات معروف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلا چھوڑا ہوا اعتکاف اس کی قضا دی تھی. تو یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے اور وضاحت گزر چکی ہے. اگلی حدیث ہے ہمارے پاس وَرَوَاهُ ابو داود وابن ماجہ عن ابی بن قعب. یہ 2103 حدیث جسے انہی الفاظ کے ساتھ امام ابو داود اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور انس کی بجائے ابی بن قعب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے. تو یہ حدیث بھی اپنی انہی الفاظ میں صحیح درست ہے. یہاں فجر کی نماز پڑھنا مراد یہ ہے اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں آپ چلے جاتے تھے شام کو ہی لیکن مسجد میں ٹھہرتے خیمے میں صبح فجر کی نماز جو ہے اس کے بعد خیمے میں آپ تشریف لے جاتے. لیکن جہاں تک مسجد میں داخل ہونے کا تعلق ہے اور مسجد پوری کی پوری معتکف ہے تو اس میں آپ سورج غروب ہونے کے بعد ہی تشریف لے جاتے 20واں جو روزہ ختم ہونے پر. تو 10 دن کا پورا اعتکاف ہے تاکہ رات جو ہے وہ عبادت میں آ جائے. تو یہاں ثم دخل فی معتکفی سے مراد یہ ہے کہ مسجد میں آپ پہلے چلے جاتے شام کو اور رات مسجد میں ہی گزارتے گھر میں نہیں آتے تھے اور معتکف اپنا جو خیمہ وغیرہ تھا اس میں پھر آپ فجر کے بعد تشریف لے جاتے. یہ معنی صحیح بنتا ہے واللہ اعلم. آگے ہے آخری حدیث ہمارے سبق کی آج کی 2105 اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے اعتکاف کے بارے میں. قالت وہ کہتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریضہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی عادت کر لیا کرتے بیمار پرسی وہو معتکف ہونے سے حال میں کہ آپ اعتکاف میں ہوتے. فیمر کما ہوا فلا یحرج
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے معمول میں چلتے، جیسا کہ آپ چلتے راستے میں، اور چلتے چلتے فلا یورج یسألون ہو، تو آپ چلتے چلتے آپ بیمار کا جو حال ہے وہ پوچھ لیتے، ٹھہرتے نہیں تھے، فلا یورج رکتے نہیں تھے، چلتے چلتے وہ اس مریض جو ہے اس سے اس کی بیماری کا حال پوچھ لیتے۔ رواہ ابو داود سے امام ابو داود نے روایت کیا ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اور اس کے ایک طریقے میں یعنی ایک سند میں راوی لیث بن ابی سلیم یا سلیم، لیث بن ابی سلیم ضعیف راوی ہے، واللہ عالم۔ تو اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ آج کا یہ بفضل اللہ تعالی و بعون جل وعلا ہمارا یہ لیسن اختتام پذیر ہوا اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا ہے سنا ہے اللہ اس پہ ضبط کرنے کی، رکھنے کی اور عمل کرنے کی، اور اس میسج کو آگے دیگر اہل اسلام تک پہنچانے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔